अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आई होप यू आर ऑल फाइन। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। माई सेल्फ मोहम्मद शुएबुल हसन। तो आज मैं आपसे डिस्कस करूँगा सोशल वर्क की हिस्ट्री और सोशल वर्क और सोशल वेलफेयर की जो डेवलपमेंट है पाकिस्तान में। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम देखते हैं सोशल वर्क है क्या। सोशल वर्क की डेफिनेशन देखते हैं। सोशल वर्क जो हमारे पास है वो प्रोफेशनल सर्विस है बेस्ड अपॉन साइंटिफिक नॉलेज एंड स्किल्स इन ह्यूमन रिलेशंस विद इंडिविजुअल ग्रुप्स कम्युनिटीज टू obtain social and personal satisfaction and independence. It is performed by social agency or related organizations. W.A. फ्रेडलैंडर ने इसको डिफाइन किया। इसमें आप देखें बेसिकली जो सोशल वर्क है ये प्रोफेशनल सर्विस है जो बेस कर रही है किस पे, साइंटिफिक नॉलेज पे। ये क्या करती है, स्किल्स ह्यूमन रिलेशन की डेवलप करती है इंडिविजुअल के साथ, ग्रुप्स में और कम्युनिटी में, जिसका जो बेसिक पर्पस होता है वो क्या होता है कि ऑब्टेन किया जा सके सोशल पर्सनल सेटिस्फैक्शन एंड इंडिपेंडेंसी। ठीक है, तो ये परफॉर्म करते हैं थ्रू लीगल चैनल, थ्रू प्रॉपर स्ट्रक्चर। ठीक है, अथॉरिटी वो क्या होती है, सोशल एजेंसी होती है या उसके रिलेटेड जो फील्ड होती है ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं। बेसिकली हमारे पास जो सोशल वर्क है वो इंडिविजुअल, ग्रुप्स, कम्युनिटी और सोसाइटी की वेल बीइंग और उसको इनेबल करने पे जो है वो फोकस करती है और सोशल प्रॉब्लम के जो है सॉल्यूशंस प्रोवाइड करती है और उनको रोकती है। उसके बाद जो है आगे चलते हैं, कंसेप्ट ऑफ सोशल वेलफेयर इन पाकिस्तान। जो सोशल वर्क और सोशल वेलफेयर का कंसेप्ट था वो इन 1948 में राना बेगम लियाकत अली खान ने जो है असाइन किया था। उन्होंने बुनियाद रखी थी, एक ऑर्गेनाइजेशंस थी आपवा, ऑल पाकिस्तान वुमेन एसोसिएशन, जो 1948 में इस्टेब्लिश हुई। इसका जो बेसिक फोकस था वो था वुमेन राइट, और वो एम्पावरमेंट करती थी वुमेन की। जो आपवा थी वो वुमेन के राइट के हवाले से उनको अवेयरनेस देती, प्रोटेक्ट करती और एम्पावर करती वुमेन की पार्टिसिपेशन को, और उनको जो है वो मोटिवेट करती और इनकरेज करती। तो जो सोशल वर्क और वेलफेयर की हिस्टोरिकल जो है थ्रू अ प्रॉपर चैनल जो है एक स्ट्रक्चर के थ्रू और ऑर्गेनाइजेशंस में जो है वाइड लेवल पे जब वो स्टार्ट हुआ तो वो जो उसका प्रोसीजर था वो मैं आज आपसे डिफाइन करता हूँ। इन 1951 द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान write a letter to United Nations to send social worker expert to start social work professional training and establish social welfare organization for the betterment of society। तो ये देखिए आप, इन 1951 में गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने लेटर लिखा यूनाइटेड नेशन को कि आप जो है अपने एक्सपर्ट और एडवाइज़र्स जो है वो पाकिस्तान में भेजें, जो विज़िट करें और वहाँ पे आएँ और वो बाकायदा तौर पर जो है इस्टेब्लिश करें सोशल वेलफेयर की ऑर्गेनाइजेशंस और ट्रेनिंग जो है वो प्रोवाइड करें। उसके बाद इन 1952 जो यूनाइटेड नेशन के एडवाइज़र्स और एक्सपर्ट थे उनका एक डेलीगेशन आता है पाकिस्तान में जो विज़िट करता है, वो इंस्टीट्यूशंस देखता है, वहाँ का जो सोसाइटी का जो है एक स्ट्रक्चर होता है वो देखता है, सोशल प्रॉब्लम्स को देखता है और वो वापस चले जाते हैं विज़िट के बाद। फिर इन 1953 में जो है यूनाइटेड नेशन के एडवाइज़र और एक्सपर्ट वो सजेस्ट करते हैं और वो स्टार्ट करवा देते हैं सोशल वर्क वेलफेयर के ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट
پاکستان میں، اور سب سے پہلے جو ہے یہ ٹریننگ انسٹیٹیوٹ سٹارٹ کیے گئے. ہیلتھ آرگنائزیشن نے جو ہے سوشل ورک ویلفیئر کی ٹریننگ وہاں سے سٹارٹ ہوئی ہیلتھ کیئر آرگنائزیشنز میں، اور وہاں پہ جو ہے نا پراپر سوشل ورک کی ٹریننگ سٹارٹ ہوئی ہاسپٹلز میں. پھر جو ہے 1953 میں باقاعدہ ایک پلاننگ بورڈ بنا پاکستان کا، جو ہے اس کی اسٹیبلشمنٹ ہوئی، جس میں وہ پریپیئر کرتے تھے جو ہوتے تھے اکنامک پلان، اور وہ ڈیولپمنٹ پہ ان کا فوکس ہوتا تھا کہ کس طرح وہ پلان جنریٹ کرتے تھے، اسٹریٹجیز ڈیولپ کرتے تھے کہ کس طرح جو ہے ہم اپنی اکانومی کو ڈیولپ کر سکتے ہیں. اس کے بعد پاکستان میں جو پہلی کانفرنس ہوئی سوشل ورک کی وہ کراچی میں ہوئی ان 1955 میں. پھر فردر دیکھیے 1956 میں جو ہے نیشنل کونسل آف سوشل ویلفیئر کا قیام عمل میں لایا گیا. جو نیشنل کونسل آف سوشل ویلفیئر تھی، یہ جو والنٹری آرگنائزیشنز تھی اس کو دیکھتی تھی اور ان کو جو ہے فنڈنگ پرووائڈ کرتی تھی. اس کے بعد جو ہے 1957 میں میڈیکل سوشل ورک کا قیام عمل میں لایا گیا. میڈیکل سوشل ورک جو ہے بیسیکلی کیا ہے؟ میڈیکل سوشل ورک جو ہے سوشل ورک کی ہی ایک فیلڈ ہے جو پیشنٹ کے انڈیویجول کے جو ہے سائیکولوجیکل جو پرابلمز ہوتے ہیں ان کو دیکھتی ہے، اسسٹ کرتی ہے، کولیبریٹ کرتی ہے پروفیشنلز کے ساتھ، اور انڈیویجول کو جو ہے وہ انیبل کرتی ہے اور ان کو ریہیبلیٹیشن پرووائڈ کرتی ہے. تو میڈیکل سوشل ورک جو ہے وہ پریکٹس کیا گیا گنگا رام اور نیو ہاسپٹل میں. تو اس کے بعد جو ہے ادارہ ہمارے پاس قائم کیا گیا 1961 میں دارالامان، جسے ہم شیلٹر ہوم کہتے ہیں. یہ اسٹیبلش سب سے پہلے کیا گیا کراچی میں 1961 میں. اس کا بیسک پرپز اور ایم کیا تھا؟ وہ یہ تھا کہ یہ وومن جن کو تشدد کیا جاتا تھا اور جن پہ گھریلو تشدد کیا جاتا تھا یا کسی قسم کی ان کے اگینسٹ وائلنس ہوتی تھی یا انہیں تھریٹ ہوتا تھا، تو وہ ان کو جو ہے پروٹیکشن پرووائڈ کرتا تھا، شیلٹر پرووائڈ کرتا تھا باقاعدہ. پھر 1961 میں جو ہے آرگنائزیشنز کو کنٹرول کرنے کے لیے اور ان کو رجسٹریشن پرووائڈ کرنے کے لیے باقاعدہ جو ہے ایک آرڈیننس بنایا گیا. اس کو کہتے ہیں والنٹری سوشل ویلفیئر ایجنسیز رجسٹریشن اینڈ کنٹرول آرڈیننس 1961. یہ جو ہے ڈائریکٹوریٹ آف سوشل ویلفیئر نے بنایا اور وہ ہی جو ہے آتھورائز کرتا تھا جو رجسٹریشن ہوتی تھی آرگنائزیشنز کی. پھر اس کے بعد سینٹرل ڈائریکٹوریٹ آف سوشل ویلفیئر کا قیام عمل میں لایا گیا. جو فیڈرل لیول کی رسپانسبلٹیز ہوتی تھیں ان کو وہ کوآرڈینیٹ کرتا تھا ویلفیئر کی ایکٹیویٹیز کو، اور جو پولیسز ہوتی تھی نیشنل لیول کی ان کو جو ہے وہ پروونشنل لیول پہ لے کے آتے اور اس کو فردر اسٹرکچر کے تھرو جو ہے نا اس کو وہ وہاں پہ امپلیمنٹ کرواتے تھے. اس کے بعد سینٹرل کے بعد ان 1970 میں جو ہے پروونشنل ڈائریکٹوریٹ آف سوشل ویلفیئر کا قیام عمل میں لایا گیا. یہ جو ہے تمام جو ہمارے پروونس ہیں ان میں جو ہے اس کا اسٹیبلشمنٹ ہوا، اور یہ جو ہے اوور سی کرتا تھا اور امپلیمنٹ کرواتا تھا پروگرام اور پالیسیز اسپیسیفک ایک محدود جو ان کا ایریا ہوتا تھا. ایک پروونس اپنی ہی حد تک ہوتا تھا، ہر کسی پروونس لیول پہ جو ہے وہ امپلیمنٹیشن ہوتی تھی، اس میں ورک ڈیوائیڈ ہو گیا تھا. اور یہ اس کا جو بیسک فوکس تھا وہ یہ تھا کہ جو لوکل کمیونٹیز ہیں اور آرگنائزیشنز ہیں ان کو ایڈریس کرنا اور ان کے ساتھ جو ہے ویلفیئر کی نیڈز کو دیکھنا اور ویلفیئر پروگرامز کو کوآرڈینیٹ کرنا. اس کے بعد 1992 میں جو ہے پاکستان بیت المال کا قیام عمل میں لایا گیا. پاکستان بیت المال کے جو بیسک ایم اور آبجیکٹو تھے ان میں سے چند یہ ہیں کہ وہ
اس کا جو قیام عمل میں لایا گیا ان 1992 پاکستان بیت المال کا قیام عمل میں لایا گیا، اور اس کے جو بیسک آبجیکٹو تھے وہ اسلامک طرز عمل کی بنیاد پہ رکھے گئے، اور اس کا جو ایم تھا وہ یہ تھا کہ یہ جو مستحق افراد ہوں گے، بیوہ خاتون ہوں گی اور یتیم بچے ہوں گے، ان کو جو ہے وہ امداد فراہم کرے گا، بچوں کو اسکول اور صحت کے بھی اس میں اسسٹنٹ تھے۔ اس کے بعد ان 2000 میں جیونائل جسٹس سسٹم کا قیام عمل میں لایا گیا، جس میں کم عمر بچوں کی پروٹیکشن اور ان کے رائٹس کے لیے جو ہے وہ لا جو ہے متحرک ہوئے۔ پھر ان 2008 میں جو ہے وومن پروٹیکشن بل پاس ہوا، اور اس میں جو ہے وومن رائٹس پہ بات ہوئی، اور وومن کے جو رائٹس تھے ان کو پروٹیکٹ کیا گیا، اور امپاور کرنے کے لیے ہی یہ جو ہے یہ بل پاس کیا گیا۔ اور اس میں اس کا مقصد یہ تھا کہ جو خواتین ہیں جن پہ وکٹم کیا جاتا ہے، وائلنس کی جاتی ہے جن کے رائٹس کی، اس کی پروٹیکشن کے لیے یہ بنا۔ اور پھر اسکول سوشل ورک کا پاکستان میں قیام عمل میں لایا گیا 1965 سے 1970۔ یہ تھی ہمارا آج کا جو لیکچر تھا، اس میں ہم نے یہ ہسٹری دیکھی جو اس کی مین جو ہے ڈیولپمنٹ تھی، ایک پراپر چینل کے تھرو ایک سیکوینس میں جو ہے میں نے آپ کو ڈیفائن کیا۔ پھر بھی اگر آپ کا کوئی کویسچن ہو تو آپ کومنٹ کر سکتے ہیں، اور انشاءاللہ جتنا بھی کورس کنٹینٹ ہوگا سوشل ورک کا امپورٹنٹ وہ آپ کو لیکچر جو ہے ڈیلی بیس پہ ڈیلیور کیے جائیں گے۔ سو اگر کسی کی کیوری ہو تو وہ بتا سکتا ہے۔ اوکے، جزاک اللہ، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو۔